السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نور اسلام کا مثالی سیٹ نمبر 16 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ڈاکٹر منور حسین چیمہ صاحب نے لکھی ہے۔ تو نئے اور پرانے تمام دوستوں سے، تمام احباب سے معتبرانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن اس کا لنک دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ علم پھیلے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو، کوئی لفظی غلطی ہو تو برائے کرم اس کا ضرور بتائیں، اور اعراب لگا کر مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں تاکہ میں انہیں بآسانی صحیح طریقہ کار سے پڑھوں، تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور نئے دوست جو سنیں گے، جو پڑھیں گے، ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات تذکیر کے نزول کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف سے بے توجہ یا توجہ۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کس زبان میں لکھی؟ تو یاد رہے فارسی زبان میں۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک شاہ ولی اللہ کے نزدیک صحابہ کرام نے قرآنی صورتوں کو کتنی اقسام میں تقسیم کر رکھا تھا؟ 4۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم احکام کی تشریح کن کے ذمہ ہے؟ فقہا کے ذمہ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کرام کے ناموں سے ہے؟ 6۔ ہم نے ان 6 صورتوں کا پہلے تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے اور ان کا بتایا بھی ہے کہ کون کون سے پارے میں ہے، کون کون سے پارے میں ان کا کہاں سے کہاں تک تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال۔ 7ویں آسمان پر اس مقام کا نام کیا ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو طواف کر لیتا ہے پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی؟ بیت المعمور، یعنی خانہ کعبہ کی سمت جیسے خانہ کعبہ ہے بالکل اس کے اوپر، ٹھیک ہے، بالکل اس کے اوپر ایک اور خانہ کعبہ ہے جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں، وہ جنت میں موجود ہے یا وہاں کسی اور جگہ پر، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ خانہ کعبہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی کس تفسیر کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس میں تفسیر کے سوا اور سب کچھ ہے؟ مفاتیح الغیب، یہ تفسیر کا ذکر آ رہا ہے، یاد رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں آیت قرآن حکیم کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ احزاب۔ الممتحنہ کے معنی ہے امتحان لینے والی۔ قرآن حکیم کی منسوخ آیات کی تعداد کن کے نزدیک 21 ہے؟ جلال الدین سیوطی، ان کے نزدیک 21 ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ کی جو سیغم تفسیر لکھی ہے اس کا نام ہے ام الکتاب۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ سود خوروں کے لیے وعید کس صورت میں دی گئی ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ الدخان کے معنی ہے دھواں۔ تفسیر المراغی کے مؤلف کا نام ہے محمد مصطفیٰ المراغی، ٹھیک ہے، تفسیر مراغی کے نام سے یہ جانی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث روایت کی گئی ہیں؟ احادیث مبارکہ روایت کی مطلب ان سے جو ساستہ میں موجود روایات ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟
5374 5374 اوکے، بہتر ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال وفات ہے 74 ہجری۔ الجامع الکبیر کے مصنف کا نام ہے امام بخاری۔ وہ حدیث جس کا راوی ایسے شخص سے روایت کرے جو اس کا اہم اثر یا ہم اثر ہو اور اس میں مل چکا ہو یا اس سے مل چکا ہو یا اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو مگر اس سے اس کا سماع ثابت نہ ہو کہلاتی ہے مدلس۔ یعنی کہ وہ حدیث جس کا راوی ایسے شخص سے روایت کرے، آپ مطلب اگر میں کسی سے روایت کر رہا ہوں اس کا ہم اثر تو ہوں اور اس میں مل بھی چکا ہوں مگر اس سے سماعت نہیں کی اور ثابت بھی نہیں ہے کہ میں نے اس سے حدیث سنی، لیکن میں نے حدیث پھر بھی وہ بیان کر دی، تو اس حدیث کو کہتے ہیں مدلس یا مدلس۔ وہ حدیث جس میں اعلیٰ صفات تو موجود نہ ہوں البتہ کسی اور وصف کی بنا پر اس کو صحیح قرار دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح لغیرہ۔ جب استاد پڑھے اور شاگرد سنے تو حدیث کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں حدثنا، حدثنا، ٹھیک ہے۔ جو ضعیف روایات متعدد طرق سے منقول ہو کہلاتی ہے حسن لغیرہ۔ کثیر روایہ صحابہ میں شمار ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ لکھنا چاہیے تھا، بہرحال ٹھیک ہے۔ حدانت سے مراد ہے بچے کی پرورش، اسے حضانت بھی کہتے ہیں، حدانت بھی کہتے ہیں، ضاد اور ضاد کا فرق چلتا ہے۔ مفقود الخبر کی کس شخص کو کہتے ہیں جو غائب اور لاپتہ ہو جائے؟ ظہار سے کیا مراد ہے؟ بیوی کو کسی ایسی عورت سے تشبیہ دینا جس سے نکاح حرام ہو۔ طلاق کی وہ کون سی قسم ہے جس کے بعد حلالہ کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ طلاق کے مغالظہ، یعنی کہ اس نے 3 طلاقیں دی تھی۔ امام مالک کے نزدیک مفقود الخبر شوہر کے انتظار کی میعاد ہے 4 سال۔ یاد رہے یہ امام مالک کے نزدیک ہے۔ اصول فقہ پر امام شافعی کی کتاب کا نام ہے الرسالہ، جو سب سے پہلی کتاب ہے۔ امی کن کا لقب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یاد رہیے ان پیغمبر کا لقب ہے اور ہمارے نبی کا ہی یہ لقب بے شمار القاب سے قرآن مجید میں پکارا گیا ہے۔ سیرت کے لغوی معنی ہے چلنا پھرنا اور سفر کرنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مدینہ کے کس قبیلے نے تمام افراد نے اسلام قبول کر لیا؟ تو قبیلہ عبد الشہل لکھا ہوا ہے، یا مجھ سے ٹھیک نہ پڑا جائے تو برائے کرم میری اصلاح ضرور کریں۔ قبل از اسلام شہری و مملکت مکہ میں کل کتنے سرکاری عہدے تھے؟ 10۔ وہ کون سے خلیفہ راشد ہیں جن کے پاس قبل از اسلام شہری مملکت مکہ میں سفارت کا عہدہ تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عہدہ ہے وہ سفارت کا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے قبل خلیفہ کے چناؤ کے لیے کتنے اصحاب کی کمیٹی تشکیل دی تھی؟ 6۔ ہجری کیلنڈر کی بنیاد 16 ہجری۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن صحابی نے قرآن حکیم کی خدمت کرنے کا مشورہ دیا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو الحسن اور ابو تراب کن صحابی کی کنیتیں ہیں؟ ابو الحسن اور ابو تراب کن صحابی کی کنیتیں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابن ابی قحفہ یا قحافہ کن خلیفہ راشد کا لقب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مہاویر کا معنی ہے عظیم سورما۔ یہ مہاویر جو ہے وہ ہندی کا لفظ ہے، یاد رہے، یہ ہندو بولتے ہیں۔ بائبل کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کس بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا؟ بائبل کی روح سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یاد رہے، قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور بائبل کی روح سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد ہی انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی، اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ بیساکھی کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ سکھ مت۔ قرآن، لفظ قرآن کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ اسے ہندو مت کہتے ہیں، جسے قرآن پران بھی کہتے ہیں، پران یا پرانوں بھی کہتے ہیں۔ ہندو مت میں کرم مارگ کا معنی ہے طریقہ عمل و قربانی۔ ہندو مت میں کرم مارگ کا معنی ہے طریقہ عمل و قربانی۔ ڈاس کیپٹل کتاب کس نے تحریر کی؟ کارل مارکس۔ ربا کے معنی ہے سود۔ مغربی معاشیات کے 9 کلاس کی مکتبہ فکر کے بانی کا نام کیا ہے؟ الفریڈ مارشل۔ انگلش کا لفظ ہے۔ کس معاشی نظام میں شرح سود 0 ہے؟ اشتراکیت۔ قرض حسن سے مراد ہے وہ قرض جس پر سود نہ لیا جائے۔ ابن حزم کے معاشی افکار اور ان کی کس کتاب میں موجود ہیں؟ معاشی افکار ان کی کس کتاب میں موجود ہے؟ المحلی یا محلی۔ سوشلزم اور معاشی ترقی کے مصنف کا نام ہے؟ حسین خان۔ ربا الفضل کا دوسرا نام ہے ربا البیو۔ کتاب الاخراج کے مصنف کا نام ہے یحییٰ بن آدم القرشی یا قریشی۔ اقطاع کا معنی ہے جاگیر۔ مسلمانوں کا عروج و زوال کس کی تصنیف ہے؟ سید احمد اکبر آبادی۔ عمر خیام نے تقویم کیلنڈر میں کیا اصلاح کی تھی؟ ہر چوتھے سال کے 1 مہینے میں 1 دن کا اضافہ کیا، جسے ہم فروری بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی اصلاح ہے جو لیپ کے سال کی صورت میں آج کل انگریزی کیلنڈر میں رائج ہے۔ یہ 4 سال بعد 29 فروری جو آتی ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ معلم ثانی کس مسلم فلسفی کو کہا جاتا ہے؟ فارابی۔ القانون فی طب کس مسلم سائنسدان نے تحریر کی؟ ابن سینا۔ طب میں محمد بن زکریا رازی کا استاد کون تھا؟ علی بن ربن تبری۔
علی بن ربن تبری۔ بطلیموس ثانی کس مسلم سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ ابن الہیثم۔ ایوان النبا فی طبقات الطبع یا الطبع، طبقات الطبع کے مصنف کا نام ہے ابن ابی اسیبہ، اسبی یا اسبع یا اسیب کہہ سکتے ہیں، ابن ابی اسبیع۔ الجداری والحسبہ کے کس موضوع پر ہے؟ علم طب۔ پہلی مرتبہ سیاروں کی حرکات کی سائنسی وضاحت کس مسلم سائنسدان نے پیش کی؟ ابو ریحان البیرونی نے۔ ماء الملوک کس مسلم سائنسدان کی دریافت ہے؟ جابر بن حیان۔ محمد بن زکریا الرازی کی تصنیف کتاب الجداری والحسبہ کن دو بیماریوں کے بارے میں بیان ہے یا کن دو بیماریوں کے بارے میں ہے؟ چچک اور خسرہ۔ علم حیت کا اعلیٰ استرلاب بنانے میں غیر معمولی مہارت کس مسلم سائنسدان کو حاصل تھی؟ علی بن عیسیٰ استرلابی۔ الجامع فی الادویہ المفردات یا مفرد کے مصنف کا نام ہے ابن بطار۔ مسلمانوں میں فلسفی کے لقب سے مشہور ہیں الکندی، حی بن یقظان کس مسلم فلسفی کی تصنیف ہے؟ ابن طفیل۔ ابن عربی کس نظریے کے قائل تھے؟ وحدت الوجود۔ اسلام کے سیاسی نظام پر مولانا گوہر الرحمن کی کتاب کا نام ہے اسلامی سیاست۔ اسلام میں جنگ کا مقصد ہوتا ہے ظالم و استحصال کا خاتمہ کرنا یا ظلم استحصال کا خاتمہ کرنا۔ یاد رہے کہ دین اسلام کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ظالم اور ظلم دونوں کو ختم کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ معاشرے میں امن امان قائم ہو۔ فضول میں قتل و غارت اسلام نے اجازت نہیں دی، صرف جہاد کا حکم دیا ہے۔ انصاب الاشراف کے مصنف کا نام ہے احمد بن یحییٰ بلازاری یا بلازری۔ جامعہ ازہر کہاں واقع ہے؟ قاہرہ میں۔ آسیان کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ ملیشیا۔ قسطنطنیہ کا جدید نام استنبول۔ انڈونیشیا کے جزائر کی تعداد کتنی ہے؟ 17,508۔ مسلم سائنسدان عمر خیام کا سب سے بڑا کارنامہ کون سا ہے؟ شمسی سال کی پیمائش۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الغافر کے معنی ہیں بخشنے والا۔ جسے ہم مغفرت بھی کہہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ سب سے زیادہ کوئلے کے ذخائر کس اسلامی ملک میں پائے جاتے ہیں؟ ترکی۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلم عوام کی نمائندہ مشترکہ تنظیم کا نام کیا ہے؟ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ شاہ فیصل کا تعلق کس اسلامی ملک سے تھا؟ سعودی عرب۔ فتوح البلدان کے مصنف کا نام ہے احمد بن یحییٰ بلازری یا بلازری، یا بنتا تو بلازری ہی ہے،
لسان العرب کے مصنف کا نام ہے ابن منظور۔ لسان العرب کا موضوع ہے لغت، یعنی کہ یاد رہے ان کا مکمل نام ہے ابن منظور افریقی، ٹھیک ہے۔ حج کے ضمن میں رمل سے مراد ہے طواف کے پہلے 3 چکروں میں بازو ہلا کر اور ذرا اکڑ کر چلنا، یعنی سینہ سامنے ہو اور تیز تیز چلنا، ٹھیک ہے۔ نماز خسوف پڑھی جاتی ہے چاند کو گرہن لگتا ہے، جب چاند کو گرہن لگتا ہے تب پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الضحیہ دحی کس نماز کو کہا جاتا ہے؟ ضحی اور دحی یہ ضاد اور دواد کے تفریق میں ہے۔ نماز چاشت، اذان کے کلمات کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں سنائے گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن زید انصاری، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خواب آیا تھا۔ حج کے ضمن میں استعلام سے کیا مراد ہے؟ حجر اسود کا بوسہ لینا یا دونوں ہتھیلیوں کو اس طرف کر کے چومنا، ٹھیک ہے، استعلام یعنی کہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ منسلک پتھر ہے وہ۔ عقیقے یا عقیقہ کیا جاتا ہے پیدائش کے بعد 7ویں دن۔ اسرار خودی کس شاعر کا مجموع کلام ہے یا مجموع کلام ہے؟ علامہ محمد اقبال، شاید یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں لکھا۔ اسرار خودی کس شاعر کا کلام ہے؟ یہ ٹھیک رہے گا، علامہ محمد اقبال۔ شفاء العلیل کے مصنف کا نام ہے ابن قیم۔ فعل امر کے کل صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 6۔ لفظ مشاعرہ کس باب سے ہے؟ مفاعلہ سے۔ لفظ مشاعرہ کس باب سے ہے؟ مفاعلہ سے۔ اخوان المسلمین کا تعلق کس ملک سے ہے؟ مصر۔ تحیۃ المسجد سے مراد ہے مسجد میں داخل ہونے کے فوراً بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، اگر وضو نہیں ہے تو پہلے وضو کرنا ہے۔ قرآن کی اصطلاح سے مراد ہے حج کی ایک قسم جس میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، مطلب جو آج کل ماشاءاللہ کئی لوگوں نے باندھا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا حج و عمرہ قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی سعادت اور اس کا حج و عمرہ کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا سال پیدائش ہے 1908۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا سال وفات ہے 2002۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ حیدرآباد، دکن۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بہاولپور میں جو خطبات دیے وہ کس تعلیمی ادارے میں دیے گئے؟ دی اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور، ٹھیک ہے، اسے خطبات بہاولپوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خطبات بہاولپور کی کل تعداد کتنی ہے؟ 12۔ بائبل، قرآن اینڈ سائنس کے مصنف کا نام ہے مورس۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد
کہ مصنف کا نام ہے ابن قیم۔ امام سرخسی کی تصنیف المبسوط کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 30۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا مثالی سیٹ نمبر جو ہے وہ 16 مکمل ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا مزید حافظہ مضبوط فرمائے۔ تو پھر سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اور اسی سے ہی زبان جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، لفظی غلطی دور ہو جاتی ہے، اور میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں دوسروں کی بھی اصلاح کر سکوں اور اپنی بھی اصلاح کر سکوں۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے تاکہ دوسروں کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔